الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی 178 اور 179 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیتے ہیں، ناحق قتل کیے جائیں، ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہانے کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ قصاص کا ترجمہ اور مطلب ہوتا ہے مماثلت، یعنی برابری۔ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں اور عرف میں قصاص کہتے ہیں کہ جیسا نقصان ایک کا کیا گیا ہے ویسا ہی بدلے میں اس کا نقصان کیا جاوے، اس سے اس کا بدلہ لیا جاوے۔ قتل کے بدلے میں قتل، اگر کوئی عضو توڑا ہے یا عضو کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں اسی طرح کا عضو توڑنا یا اس عضو کو کاٹنا، اس کو کہتے ہیں قصاص۔
جیسا کہ پہلے بتلایا گیا تھا کہ لیس البر، اس سے پہلے والی آیت سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو کس طرح جینا ہے، ان کے کیا کیا احکامات ہے، اس کو اس آیت میں اصولی طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اب اللہ رب العزت ایک ایک کر کے جزوی احکام، الگ الگ ایک ایک حکم، ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اندر جن اصول کی، جن احکامات کی، جن عبادتوں کو وہ انجام دیتا ہے، اس کو کس طرح انجام دیا جاوے، اس کو ایک ایک کر کے اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اصول بیان فرمانے کے بعد اب اس آیت میں ایک جزو کو لیا، اور وہ جزو ہے قصاص۔ زمانہ اسلام سے کچھ عرصہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن ابھی باقاعدہ اسلامی احکامات جاری نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے دو عرب کے قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان لڑنے والوں میں کچھ اس طرف کے لوگ قتل ہوئے، کچھ اس طرف کے لوگ قتل ہوئے۔ ان میں کچھ آزاد تھے، کچھ غلام تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی تو وہ دونوں عرب کے قبیلے ایمان لے کر آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے، ایمان لے کر آ گئے، تو انہوں نے اپنے جو مقتولین تھے، جو قاتل تھے، جو مقتول تھے، قتل ہونے والے اور قتل کرنے والے دونوں ہی مسلمان ہوئے، اپنے اس فیصلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک قبیلے نے یوں کہا کہ ہمارا قبیلہ چونکہ اونچے درجے کا ہے، اونچے خاندان کا ہے، اس وجہ سے اگر ہمارے قبیلے میں سے کسی نے ان کے قبیلے کے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو ہمارے اس کے بدلے میں ہم آزاد مرد نہیں دیں گے، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی غلام دیں گے، اس کو قتل کیا جاوے قصاص میں۔ اسی طرح اگر ہمارے اونچے قبیلے نے ان کے نیچے قبیلے والوں کے کسی مرد کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمارے مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کسی عورت کو قتل کیا جاوے، کیونکہ ہمارا خاندان اونچا ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قصاص کے اندر جو قاتل ہے، جو قتل کرنے والا ہے، اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ نے اسی کو فرمایا الحر بالحر، کہ آزاد مرد کے بدلے میں آزاد مرد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ قتل کرنے والا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، قتل کرنے والے کی حیثیت کیا ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس قتل کرنے والے کو قصاص میں اسی کی جان لی جائے گی، اسی کو مارا جائے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں تو اس وقت وہاں بڑے بڑے جو خاندان تھے، ان میں بہت سے خاندان تھے، مشہور خاندان بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے۔ ان دونوں قبیلوں کے اندر بھی ہمیشہ جنگ ہوا کرتی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینۃ المنورہ پہنچنے پر یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اب ان میں جو بنو نذیر قبیلہ تھا وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا، چونکہ عام طور سے لڑائی کے اندر بنو نذیر جیتا کرتے تھے، وہ فتح یاب ہوتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے کہ ہم اونچا خاندان۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمارا خاندان چونکہ اونچا ہے، اس وجہ سے ہمارے خاندان والے نے اگر نیچے خاندان یعنی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو اگر مارا ہو تو ہمارے خاندان کا وہ مارنے والا جو مرد آزاد ہے اس کے بدلے میں کسی غلام کو ہم دے دیں گے اور اس کو قتل کیا جاوے قصاص میں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قتل کرنے والا ہے اگر قصاص لیا جاوے تو قصاص میں اسی کو مارا جائے گا۔ یہ قصاص کا حکم کہ قاتل کو قتل کیا جاوے، اس کا حکم اور اس پر عمل کرنے کے اختیارات شریعت مطہرہ نے بندوں کو نہیں دیے ہیں کہ ہر بندہ اپنا قصاص لے لے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ بتلایا کہ اسلامی کورٹ ہو، وہ اپنا دعویٰ لے کے اسلامی کورٹ میں جاوے اور وہاں قاضی فیصلہ کرے، تب جا کر اس قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ابھی ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی کسی کو مار دیوے تو کوئی دوسرا مسلمان اٹھ کر کھڑا ہوئے، اس کا وارث دار، اور وہ یوں کہے کہ اس نے ہمارے آدمی کو مارا ہے، ہم اس کو مار دیتے ہیں، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ الحر بالحر۔ تو یہ قرآن نے جو کہا ہے وہ قاضی کے فیصلے کے بعد ہوگا، شریعت مطہرہ کے فیصلے کے بعد ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ اپنا قصاص لینا چاہے تو شریعت اس کو اجازت نہیں دے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قصاص لینا چاہے تو قصاص لے سکتا ہے، لیکن اللہ نے آگے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر ان وارث داروں میں یعنی جو قتل ہوا ہے اس کے بھائی یا اس کے وارث داروں میں اگر اس قاتل کو معاف کرنا چاہے تو اس کو معاف کرنے کی بھی گنجائش اجازت ہے کہ ہمارے آدمی کو ان لوگوں نے مار دیا لیکن ہم اپنی طرف سے قصاص نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے کچھ معروف طریقے سے رقم لینا چاہے، کچھ پیسے لینا چاہے، دیت لینا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ پھر قاتل کو کہا کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ تم نے قتل تو کر دیا اور جو قتل ہوا ہے اس کے وارث لوگ تجھے پیسے لے کر معاف کرنا چاہتے ہیں تو تجھے چاہیے کہ اس کو بخوشی ادا کر دے، اس رقم کو بخوشی ادا کرے، دیت ادا کی جائے گی، اور دیت کی مقدار شریعت میں 100 اونٹ رکھی کہ اس کے بدلے میں دیت میں 100 اونٹ ادا کیے جاوے، اگر 100 اونٹ نہیں تو اس کی قیمت دی جاوے۔ اور ابھی اگر اس زمانے میں ہم اگر کوئی اونٹ لینے جاتے ہیں تو وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب کا ملتا ہے، جو ایک اونٹ اچھا لیوے تو 1 لاکھ کے قریب ملتا ہے، تو 100 اونٹ کی قیمت 1 کروڑ روپے کے قریب ہوئی، یعنی وہ قاتل اس مقتول کے ورثاء کو معروف طریقے سے بخوشی 1 کروڑ کے قریب رقم ادا کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی جان شریعت مطہرہ کی نگاہ میں کتنی قیمتی ہے۔ اسی طرح اگر
اس سے کم پر ورثہ راضی ہو جاوے، یا ورثہ میں سے کوئی ایک آدمی معاف کر دیوے اور دوسرے یوں کہے کہ ہم قیمت لینا چاہتے ہیں، تو جس نے معاف کیا ہے اس کو تو کچھ نہیں دیا جاوے، اور دوسرے لوگ جو قیمت لینا چاہتے ہیں ان کو بھی بخوشی قیمت ادا کی جاوے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ حکم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قصاص ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ قصاص کے اندر تمہارے لیے ایک زندگی ہے۔ قصاص لیا جا رہا ہے، آدمی کو مارا جا رہا ہے بدلے کے اندر، اور قرآن یوں کہتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے قصاص میں اس کو مارا جا رہا ہے، لیکن قرآن یوں کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ جہاں دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم ہے اور وہاں باقاعدہ شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، وہاں دیکھا جاوے کہ کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کے روزانہ مرڈر ہو رہے ہیں۔ اور جہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، وہاں کا ٹوٹل لگاوے اور وہاں کا نظام دیکھے تو وہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کے مرڈر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی کو لے لے، سعودی کے اندر اسلامی حکومت پر 20 سے 25% عمل ہوتا ہے، 70 سے 75% ابھی تک وہاں شریعت پر مکمل عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں بھی اسلامی کورٹ قائم ہوتی ہے، سب کے فیصلے سنے جاتے ہیں، اور جس طرح شریعت نے بتلایا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی 20 سے 25%۔ اب وہاں کے ٹوٹل دیکھے کہ وہاں کتنے لوگ روزانہ مرڈر کے اندر، قتل کے اندر مر رہے ہیں، اور جہاں شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق قصاص نہیں لیا جاتا ہے، وہاں دیکھے کہ وہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ یوں فرما رہے ہیں اور یوں بتلانا چاہتے ہیں کہ شریعت کے بتلائے ہوئے قانون کے مطابق اگر تم قصاص لوگے تو دوسری مرتبہ دیکھنے والے لوگ کسی اور پر ناحق ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ وہ ڈریں گے کہ قصاص میں ہم کو قتل کر دیا جائے گا اور قصاص میں ہم کو بھی مار دیا جائے گا، اور اگر ہم کو مار نہیں بھی دیا گیا تو رقم ادا کرنے کی آئے گی، تو اتنی لمبی رقم کہ جس رقم کو ادا کرنے میں ہماری طاقت سے باہر کی بات ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، اس کی خلاف ورزی سے تم بچو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں قصاص کے متعلق احکامات بیان فرمائے مختصر طریقے سے۔ حالانکہ قصاص کا حکم ایسا نازک ہے جو دوسری آیات میں، احادیث میں، صحابہ کرام کی زندگی سے معلوم ہوتے ہیں کہ ایک قاضی جو ہوتا ہے وہ بڑی نازک جگہ پر ہوتا ہے، اور اس کو سب کو اچھی طرح سن کر، گواہوں کی باتوں کو سن کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں ایک قصاص کا حکم نازل کیا۔ آگے کی آیات میں اور حکم نازل فرما رہے ہیں
وصیت کے متعلق کچھ باتیں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ تو کمزوروں پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ کمزوروں پر رحم کیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنے فضل کا معاملہ فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو وبائی بیماری میں مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ مکمل شفا عطا فرما۔ جو مبتلا نہیں ہے ان کی پوری حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں بسانے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، بدعت سے رسومات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ خرافات سے حفاظت فرما، غیروں کے طریقوں سے حفاظت فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے یا اللہ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو روزی کے لائن سے پریشان ہے ان کی اس پریشانی کو بھی دور فرما، عافیت کے ساتھ برکت والی وسعت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، حرام سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حاضرین مجلس ہے تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو منظور فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رب۔